अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई गैर कानूनी काम होता है तो एक ही बात समझ आती है कि कोई भी मुजरिम इतना ताकतवर नहीं होता कि वो बला खौफ व खतर कानून शिकनी कर सके, अनलेस कि उसके साथ चंद अदारों के बुरे लोग शामिल ना हो या चंद बड़ी शख्सियात उसके पीछे ना हो, उनका आशीर्वाद ना उसे हासिल हो। तो ये जो एक वाक़या पेश आया मोटरवे पे, दिल हिला देने वाला दरिंदगी, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, मैं आपसे चंद चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि एक शख्स आज से 7 साल पहले 2013 में गैंग रेप करता है एक बच्ची का, एक औरत का, उसके वालिद, उसके खावंद के सामने, गिरफ्तार हो जाता है, अंदर हो जाता है, कानून का शिकंजा। What happened after that? चंद बासर लोगों ने उसे घर वालों को धमकियां देके सुलह करवा दी, केस क्लोज्ड। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे उस शिकंजे से बचाया? क्यों बचाया? उनका इंटरेस्ट क्या था? वो इसे क्या काम लेना चाहते थे? और वो लोग कौन हैं? क्या सियासी लोग हैं, जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मजहबी लोग हैं? और आज तक क्या वो वहीं पे कायम है, यही धंधा कर रहे हैं कि बदमाशों की बैक करते हैं, उनको छुड़ाते हैं और अपना को काम लेते होंगे? एक बात तो ये है कि वो लोग कौन हैं? दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। ये जो जुर्म हुआ है ना 2020 में, वो 2013 के लोग जिन्होंने इन्हें प्रोटेक्ट किया, इसे बचाया, वो फुली रिस्पॉन्सिबल हैं इस वारदात की। दूसरी बात, अगर इसे 2013 में हैंग कर दिया जाता, लटका दिया जाता, तो आज ये दोबारा रिपीट ना कर सकता। दूसरी बात, 2013-2020 तक क्या ये शख्स किसी मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाता रहा, टोपियाँ और मसले बेचता रहा, क्या करता रहा? उसका जॉब क्या था? उसका वे ऑफ इनकम क्या था? किसी ने इस तरफ देखा कि वो क्या करता रहा? अब आ जाए इस तरफ, इस केस की तरफ आए तो चंद रोज़ पहले इस गैंग रेप में, ये मोटरवे पे जो हुआ लाहौर के पास गुजरपुरा में, तो एक शख्स को चंद रोज़ पहले रिहा किया गया ज़मानत पे। उसका ज़ामन कौन था? उसको छुड़ाने वाले लोग कौन थे? वो बाहर आते उसने दोबारा फिर एक औरत की इज़्ज़त को तार तार कर दिया। वो छुड़ाने वाले लोग जो हैं, इसको वहाँ से अदालत से वो कौन है? सियासी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। फिर वही बात आ जाती, वो जिम्मेदार हैं
ہم کیا کرتے ہیں، ایک شخص سامنے جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا یا عدالت کے حوالے کر کے ہم فارغ ہو گئے، جیسے زینب کیس میں ہوا، لٹکا دو اسے۔ بھائی اس ایک شخص کو لٹکانے سے کیا ہوگا؟ پیچھے جو لوگ ہیں 2013 سے 2020 تک، وہ سب لٹکنے چاہیے، وہ سب ذمہ دار ہیں جو اسے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، جو اب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے۔ پولیس پہنچتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، کیسے اسے پتہ چلا کہ پولیس ریڈ کر رہی ہے؟ اور اتنا بڑا مشن ہو رہا ہے اور وہ اکیلا شخص ویل انفارمڈ، اسے پورا پتہ ہے کہ پولیس آ رہی ہے میرے گاؤں پہ۔ کیسے پتہ ہے؟ اس کے ثابت نہیں ہوتا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے بھی چند برے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، انفارمر ہو گئے اس کے۔ اب آئی واردات کی طرف، سیم واردات اسی طرح کی اسی علاقے میں اسی جگہ مجھے پتہ چلا ہے یہ ٹی وی پروگرام سے کہ ایک نرس کو اسی طرح لوٹا گیا، ریپ کیا گیا۔ اس وقت میڈیا کہاں تھا؟ یہ تمام ادارے کہاں تھے؟ اتنی ہائی لیول پہ کیوں نہ اس کی پروجیکشن کی گئی؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ بھی عورت تھی، یہ بھی عورت ہے، فرق کیا ہے؟ وہ نرس تھی؟ نہیں۔ اس کے پیچھے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ جب اس کی عزت کو لوٹا گیا تو اس میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے یہ چند ادارے کوئی بڑا مشن لے کے نکلے ہوں، حکومت کا کوئی ایسا آفیسر ہو پولیس میں جسے حکومت نے اپوائنٹ کیا اور یہ واردات ہوگی، اور وہ چاہتے ہوں کہ سارا گند اسی ایک آفیسر پہ ڈال دیا جائے تاکہ حکومت مجبور ہے اسے اپنے عہدے سے ہٹا دے، اور جو لوگ اسے ہٹوانا چاہتے ہیں انہوں نے خوب پیسہ لگا دیا، سب کچھ کر دیا کہ فوراً اسے ہائی لائٹ کر دو۔ نرس والا کیس اور یہ کیس دونوں سیم کیس ہیں، اس کو اتنی ہائی لائٹ پروجیکشن، اور اس کو پوچھے ہی نہیں کسی نے، کیوں بھائی؟ ایک ایریا، ایک جگہ، ایک طریقہ واردات۔ عورتیں تو سب برابر ہوتی ہیں، مائیں بہنیں سب کی برابر ہیں، بچیاں سب کی برابر ہیں، دیر از نو ڈفرینس۔ کیا یہ تو نہیں کوئی کر رہا پیچھے سے کہ کسی خاص آفیسر کو تبدیل کرانے کے لیے، اس کو گندا کرنے کے لیے یہ اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہو کہ اس کو وہ مجبوراً اسے ہٹوا دیا جائے؟ پیچھے یہ ماٹو، سامنے وہ سارے پاکستانی بنے ہو کہ جی ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم ظلم کے۔ میرے بھائی سب چیزیں دماغ میں رکھیں، سوچیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بیچاری عورت، اس کی گاڑی، پیٹرول ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ جو بھی پولیس والا ہے اس کا کام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، پولیس والے کا نہیں، ہر پاکستانی کا کام ہے، جو بھی بازمیر ہے شخص اس کا کام ہے۔ پہلے یہ جو آئی وہاں پہ موٹر وے پہ لوگ گزر رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں ایک گاڑی کھڑی ہے تو ان کا فرض ہے روک کے پوچھیں کہ جی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے۔ وہ بیچاری بچ جاتی اس سے، لیکن ہم اتنے اچھے ضمیر کے مالک نہیں کہ رک کے پوچھیں کیا بات ہے، ہمیں خود ڈر ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہی نہ ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہ پچھلے 6 ماہ سے وہاں پیٹرولنگ ہے ہی نہیں، کسی کے جورسڈکشن میں نہیں آ رہا، تو کیا وہ ایریا انڈیا کا ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، موٹر وے کا حصہ نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کیا گیا؟ اب جو بھی آفیسر ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ 6 ماہ یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور اس نے وہاں پروٹیکشن کا کوئی بندوبست نہیں کیا، وہ ذمہ دار ہے۔ ہم کہیں جی وہ ایس ایچ او اس ایریا کا، یہ چھوٹے لوگ نہیں، سب سے پہلے اس بڑے آفیسر سے پوچھیں کہ بھائی تم اتنی بڑی تنخواہ لے رہے ہو، اتنا بڑا عہدہ، تمہارے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، تمہارا تو اتنے پروٹیکشن ہے، پاکستانیوں کے آپ پروٹیکشن دے رہے ہو؟ وہ جو 25-30 منٹ کا ایریا تم کہتے ہو کہ یہاں ضرورت نہیں یا ابھی میں دیکھ لوں گا، تو وہاں وارداتیں تو ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک جرم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کسی کی نااہلی اور سستی بھی شامل، اس کو بھی پکڑا جائے۔
کیوں نہیں وہاں انتظام کیا گیا؟ کیوں نہیں وہاں آلٹرنیٹ پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی؟ اگر وہ موٹر وے کا حصہ نہیں تو کسی کا تو ہے پاکستان میں، کوئی سسٹم چوکیداری سسٹم وہاں کر دے۔ دوسری بات، اس عورت نے جب فون کیا تو جس آفیسر نے وہ فون ریسیو کیا اسے کہا کہ میڈم یہ جہاں آپ پہ لوکیشن ہے آپ کی، یہ ایریا ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ اب اس بچارے کا ریپ ہو گیا، ڈاکو آ گئے، لوٹ لیا۔ نمبر 1، ڈاکو کو اس عورت کی لوکیشن کا کہاں سے پتہ چلا؟ کیا کسی نے اس بات کو غور کیا کہ اتنے 25-30 میل کے ایریے میں ڈاکو وہاں کیسے پہنچ گئے فوراً؟ یہ جو صاحب ہیں ان سے پورا پاکستان آج پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آپ کو فون کرتی کہ فلاں جگہ ڈاکو مجھے ریپ کرنے والے ہیں، تو کیا آپ یہی کہتے کہ میری جورسڈکشن میں وہ ایریا نہیں ہے؟ تم ان کی بات مان لو۔ کیا ہم لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں؟ کیا اس کی کال کو آگے متعلقہ محکمے کی طرف ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہماری جو اسٹیشن میں نہیں، آپ پہنچے وہاں پہ؟ ایک عورت جو ہے وہ تھوڑا سا ایک نمبر گمانا تھا نا، اس عورت کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ایریا کس کا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھے پاکستان ہے، موٹر وے کہہ رہی ہے، موٹر وے پہ۔ اب موٹر وے والوں کو تو پتہ ہے نا کہ یہ ایریا ہمارا نہیں، وہ اگر یہ کہتے ہیں ہماری جورسڈکشن نہیں تو یہ تو ان کو پتہ ہے کس کی ہے، اس کو بھائی فون کر دو وہاں، تاکہ 10 منٹ بعد پولیس پہنچ جاتی ہے اور یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اب کیا آپ نے وہ جو شخص جس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، یا وہاں پہ سننے والے لوگ جو ہیں جن کو پتہ چلا کہ ایک گاڑی فلاں جگہ خراب ہے، عورت بھی اکیلی ہے، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکو کا انفارمر بھی ہو، اس نے انہیں فون کر کے بتا دیا ہو کہ فلاں لوکیشن پہ جاؤ، شکار ہے۔ کیا ان لوگوں کے آفٹر دیٹ کال موبائل نمبر چیک ہوئے کہ انہوں نے کہاں کالیں کی تھی جو وہاں موجود تھے؟ تو میرے بھائی، اس علاقے کا جو ہے ایریا، اس پہ وہ ڈاکو کیسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں جگہ ایک نرس جا رہی ہے، فلاں جگہ ایک گاڑی کھڑی ہے لوارس؟ کیا ان کا سورس کیا تھا؟ دوسری بات، اتنے بڑے ایریے میں کیا ان کے پاس ڈرون کیمرے تھے جو ان سے وہ سرویلنس وہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہاں گاڑی خراب ہوگی، یہاں پہنچے وہ؟ پھر ان کے پاس کنوینس کا کیا طریقہ تھا؟ کیا کوئی کار تھی؟ اگر ان کے پاس کار ہوتی تو یہ جو عورت ہے یہ کہتی، کیونکہ یہ تو فارنر ہے، ان کو تو پاکستانی عورتوں سے زیادہ شعور ہے، وہ بتاتی کہ فلاں گاڑی میں وہ ڈاکو آئے تھے، سفید تھی، کالی تھی جب انہوں نے نہیں کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکو پیادل جنگل سے آپ جنگل میں سیٹ کے لے گئے، تو جنگل سے وہ کسی واقعی ڈسٹینس پہ ہو گئے نا جہاں سے وہ پہنچ گئے، اور جنگل میں ان کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک کار خراب ہوگی؟ کس نے اطلاع دی ان کو؟ سامباڈی، انفارمر، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہے پولیس کی طرف، وہاں ایس ایچ او صاحب جن کے ایریا میں یہ پہلے نرس والی واردات سیم طریقے سے ہوئی، لوٹی گئی، سب کچھ ہوا، انہوں نے کیا کیا تاکہ دوسری واردات نہ ہونے پاتی؟ اپنا علاقہ کیسے سیو کیا؟ کیا اسی طرح جیسے آپ یہ سب عدالت دوڑ پڑے، کیا وہ اپنے 6-7 سپاہی لے کے اسی طرح دوڑ پڑے تھے اسے پکڑنے کے لیے؟ کیا ان کو اتنے چھوٹے ایریے میں نہیں پتا کہ یہ بدماش لوگ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ان کو وہاں کس نے ایسے لگا دیا جن کو اپنے علاقے کا خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے؟ ایک بات اور ہے کہ ان کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں، جب تک آپ ان سب کو نہیں ہینڈل کرتے یہ وارداتیں بند نہیں ہوگی، یہ چلتی رہیں گی۔ ایک شخص کو لٹکا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے وہ جو ہیں سرپرست وہ پیچھے وہ کوئی اور اس طرح کا گنڈا تیار کر لیں۔ تو لیٹ می سے کہ پلیز یہ جو ناسور ہے، درندے ہیں، ان کو تو آپ ہینگ کریں، سر عام ان کو پھانسی دیں، لیکن جو ان کے پیچھے ہیں ان کو کوڑے مارے، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہیں جو ان کو بچاتے ہیں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، خواہ وہ معاشرے میں اس وقت بڑے
بنے ہوئے طاقتور شخص، لیکن ان سب سے نپٹنے کے لیے کون آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ اصل کویسچن یہ ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آئیے مل کے پاکستان کی بہتری کی دعا کریں، اللہ ہم سب کے حفاظت کرے، آپ اپنے دین کا دھیان رکھیں، اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے اور ان درندوں سے بچائے، ان برے لوگوں سے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو نیک ہدایت دے، اور پاکستان میں ترقی ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔